بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان سمیت بہت سے جو مسلم ممالک ہیں ان کے حکمرانوں کے لیے ایک نئی مشکل پیدا ہو چکی ہے۔ ان حکمرانوں کو اس مشکل کا ابھی تک احساس تو نہیں ہو رہا، لیکن ہم پہلے بھی ان کو اس مشکل سے آگاہ کر رہے تھے۔ اب مشکل پیدا ہو چکی ہے، دوبارہ آگاہ کر رہے ہیں۔ یہ مشکل نہ تو ان کے لیے کسی دہشت گرد تنظیم نے پیدا کی ہے، یعنی نہ تو القاعدہ نے کی ہے، نہ ٹی ٹی پی نے کی ہے، نہ ہی یہ مشکل جو ہے پاکستان کے حکمرانوں کے لیے پی ٹی آئی نے پیدا کی ہے، نہ ہی ٹی ایل پی نے پیدا کی ہے۔ یہ مشکل جو ہے یہ پیدا کی ہے بنجمن نیتن یاہو، پرائم منسٹر آف اسرائیل۔ اور یہ مشکل کیسے پیدا کی ہے یہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ جب کچھ دن پہلے مصر کے شہر شرم الشیخ میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں ان کو بلا کر غزہ کے امن معاہدے پر دستخط کیے گئے، تو بہت سے جو مسلم ممالک کے حکمران ہیں انہوں نے بڑے فتح کے شادیانے بجائے اور پوری دنیا کو یہ بتایا جی کہ یہ ایک نئے دور کا آغاز ہے۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جی ہزاروں سال پرانا جو مسئلہ فلسطین ہے وہ حل کی طرف جا رہا ہے۔ لیکن آپ یاد کریں کہ اس وقت بھی میں نے آپ کو خبردار کیا تھا کہ یہ غزہ امن معاہدہ جو ہے ایک مثبت پیش رفت ہے، پازیٹیو ڈیولپمنٹ ضرور ہے۔ ہم سب غزہ میں سیز فائر چاہتے ہیں، ہم سب غزہ میں امن چاہتے ہیں، لیکن میں نے آپ کو بار بار یہ کہا تھا کہ نیتن یاہو کا جو ٹریک ریکارڈ ہے اس کو سامنے رکھیں تو لگتا نہیں کہ اس پہ عمل درآمد ہوگا۔ اور میں نے یہ بھی بار بار کہا کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں یہ ایک ناقابل اعتبار شخص ہے۔ اور یاد کریں جب اسرائیلی پارلیمنٹ کی جو کارروائی ہے وہ براہ راست پاکستان سمیت بہت سے مسلم ممالک کے ٹی وی چینلز پہ دکھائی گئی، جس میں ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ نیتن یاہو کی تعریفیں کر رہے ہیں، نیتن یاہو سامنے بیٹھ کر تالیاں بجا رہے ہیں، ڈیسک بجا رہے ہیں۔ تو وہ تقریر تھی جو ڈونلڈ ٹرمپ کی، وہ مستقبل کا منظر سمجھنے کے لیے کافی تھی، اور پتہ چل رہا تھا کہ یہ جیسے ہی حماس اسرائیل کے یرغمالیوں کو رہا کرے گی تو اس کے بعد نیتن یاہو جو ہے وہ اس غزہ امن پلان یا سیز فائر کی ایسی تیسی کر دے گا۔ وہ اب آپ وہ جو پرانے جو وی لاگز ہیں وہ نکال کے دیکھ لیجئے، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں یہ بات کیوں کر رہا تھا۔ اس لیے کہ میں بہت ریگولرلی جو اسرائیلی اخبارات ہیں اور ٹی وی چینلز ہیں ان کو مانیٹر کرتا ہوں۔ تو یہ دیکھیے، یہ ٹائمز آف اسرائیل جو ہے یہ کیا کہہ رہا تھا۔ ٹائمز آف اسرائیل نے صاف صاف کہا فورجنگ اے ڈیوریبل پیس فار غزہ obviously impossible but Trump did get all 20 living hostages back۔ ٹائمز آف اسرائیل جو ہے اس نے کوئی لگی لپٹی نہیں رکھی، اس نے صاف صاف کہا کہ غزہ میں امن تو کوئی نہیں ہونا، لیکن ٹرمپ صاحب جو ہیں ان کا کمال یہ ہے کہ وہ جو اسرائیل کے 20 یرغمالی ہیں، ہوسٹیجز ہیں، وہ ان کو واپس لے آئے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد نیتن یاہو صاحب جو ہیں انہوں نے ایک بیان دیا، بڑا واضح بیان تھا جس کو کہ مغربی میڈیا نے رپورٹ کیا۔ یہ میرے پاس دی گارڈین لندن سے شائع ہوتا ہے، دی گارڈین، یہ اس کی سٹوری ہے، ہیڈ لائن ہے۔ یہ کیا کہہ رہی ہے؟ اسرائیل ول ڈس آرم حماس اینڈ ڈی ملٹرائز غزہ سیز نیتن یاہو۔ یعنی جو کام غزہ پیس پلان، غزہ امن پلان میں جو کام ٹرمپ صاحب نے کہا تھا کہ انٹرنیشنل فوج آئے گی، وہ اسلامی ممالک کی فوج آئے گی، وہ غزہ کو ڈی ملٹرائز کرے گی اور وہ وہاں پہ امن قائم کرے گی، نیتن یاہو نے اس کی بھی ایسی تیسی پھیر، اس نے کہا نہیں بھائی یہ جو بھی کرنا ہے نا یہ اسرائیلی فوج نے کرنا ہے اور یہ ہم کریں گے۔ تو اس کے بعد تو کوئی شک کی گنجائش نہیں رہ گئی تھی کہ جو ٹرمپ کا غزہ پیس پلان ہے اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے، اس نے کامیاب نہیں ہونا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ پاکستان سمیت بہت سے جو مسلم ممالک ہیں اس کے جو حکمران ہیں وہ اپنے عوام کو یہ
سمجھانے کی کوشش کرتے رہے، ان کو یہ دعوے کرتے رہے ان کے سامنے کہ جناب ہم نے ٹرمپ کے ساتھ مل کے ایک بہت بڑا کام کر دیا ہے اور ہم نے تو غزہ والے جو ہیں ان کو امن دے دیا ہے. اور یہ بھی کہا گیا کہ اب جب کہ غزہ والے جو ہیں، حماس والے جو ہیں، انہوں نے اسرائیل کے ساتھ ایک پیس ڈیل کر لی ہے، تو بھئی آپ پاکستان میں شور کیوں مچا رہے ہیں؟ کیا ضرورت ہے آپ کو؟ انہوں نے تو صلح کر لی حماس نے، جب کہ کوئی صلح ولا نہیں ہوئی تھی. اور اس سو کال جو شرم الشیخ میں جو معاہدہ ہوا تھا اس پہ عمل درآمد تو دور کی بات ہے، اس پہ جب دستخط ہو گئے اس کے بعد بھی سب کو پتا تھا کہ اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہونا. اب یہ جو صورتحال تھی، اس کے باوجود کچھ لوگ اس امید کا اظہار کرتے رہے کہ جناب ہو سکتا ہے کہ کوئی نہ کوئی بریک تھرو ہو جائے، کوئی اس پہ غزہ کے امن معاہدے پہ عمل درآمد ہو جائے. لیکن جناب اب جو نیتن یاہو نے ایک ایسا کام کر دیا ہے کہ اس کے بعد تو اب ٹرمپ کے اس غزہ پیس پلان سے کوئی امید قائم رکھنا جو ہے وہ بے وقوفی کے سوا تو کچھ نہیں ہوگی. نیتن یاہو صاحب نے کیا کیا ہے، انہوں نے ٹرمپ کے لیے نہیں بلکہ پاکستان سمیت تمام مسلم ممالک کے جو سربراہان ہیں، جو حکومتیں ہیں، ان کے لیے ایک مشکل پیدا کر دی ہے. مشکل کیا پیدا کی ہے کہ یہ جو پاکستان سمیت بہت سے مسلم ممالک کی حکومتیں تھیں، یہ ایک نیریٹو، ایک بیانیہ بنا رہی تھیں کہ جناب حماس نے تو اسرائیل سے دوستی کر لی، غزہ والوں نے تو اسرائیل سے امن معاہدے پہ دستخط کر دیے، تو اب یہ آپ لوگ جو ہے یہ پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، انڈونیشیا میں، آپ لوگ ان مسلم ممالک میں بیٹھ کے آپ کیوں جناب فلسطینیوں کے لیے آنسو بہا رہے ہیں؟ یہ تھا نا نیریٹو. ابھی بھی آپ کے پاکستان کی حکومت کے بہت سے جو وزراء ہیں ابھی بھی وہ یہ بات کرتے ہیں کہ وہ غزہ والوں نے تو اسرائیل سے دوستی کر لی، انہوں نے تو ان کے ساتھ امن معاہدہ کر لیا، یہ آپ کیوں شور مچا رہے ہیں؟ تو بھائی اب آپ کو یہ بتانا ہے کہ شاید آپ کو نہیں پتا کہ اسرائیل کی جو پارلیمنٹ ہے اس نے ایک بل منظور کر لیا ہے. دوبارہ میں آپ کو دی گارڈین کی ایک ہیڈ لائن دکھانا چاہتا ہوں. یہ ہے جی ہیڈ لائن، وہ کیا کہہ رہی ہے؟ اسرائیلز ویسٹ بینک اینیکسیشن مووز تھریٹننگ غزہ پیس ڈیل سیز مارکو روبیو. کون کہہ رہا ہے؟ ٹرمپ کا سیکرٹری آف اسٹیٹ، ٹرمپ کا وزیر خارجہ، وہ کہہ رہا ہے کہ اسرائیل جو ہے اس کی پارلیمنٹ نے جو ویسٹ بینک ہے اس پر جو قبضے کے لیے فیصلہ کیا ہے، ایک ریزولوشن منظور کر لیا ہے، ایک بل منظور کر لیا ہے، اس سے غزہ پیس ڈیل جو ہے وہ خطرے میں پڑ گئی ہے. یہ مارکو روبیو صاحب کہہ رہے ہیں، مارکو روبیو صاحب کہہ رہے ہیں. تو جناب یہ ایکچولی ہوا کیا ہے؟ یہ ہے کہ جو دریائے اردن کا مغربی کنارہ ہے اس کو ویسٹ بینک کہا جاتا ہے، اور ویسٹ بینک جو ہے یہ اس فلسطینی ریاست میں شامل ہونا تھا جس فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے پاکستان، سعودی عرب، مصر، تمام مسلم ممالک جو ہیں انہوں نے پچھلے دنوں ایک قرارداد منظور کی، یونائٹڈ نیشنز میں بھی قرارداد منظور کی گئی، برطانیہ، فرانس، یہ تمام جو ویسٹرن کنٹریز ہے یہ بھی اس فلسطینی ریاست کو سپورٹ کر رہے ہیں جناب، کہ جس میں غزہ بھی شامل ہوگا اور ویسٹ بینک بھی شامل ہوگا. ایک آپ نے نعرہ سنا ہوگا، فرام دا ریور ٹو دا سی، فرام دا ریور ٹو دا سی. تو یہ جو ہے نا کہ فرام دا ریور ٹو دا سی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ریور کا مطلب ہے دریائے اردن کا مغربی کنارہ، اور یہ ہے ریور. اور فرام دا ریور ٹو دا سی، سی کا مطلب یہ ہے کہ غزہ کی پٹی پر جو سمندر ہے، وہاں پہ ایک ساحل سمندر ہے، غزہ ایک ساحلی شہر ہے، تو وہاں تک جو ہے وہ فلسطین ہے، فرام دا ریور ٹو دا سی. تو یہ جو فلسطینی ہے ان کا نعرہ بھی جو ہے وہ ان کی ایک آزاد جو ریاست ہے وہ اس کی نمائندگی کرتا تھا، فرام دا ریور ٹو دا سی. تو اسرائیل جو ہے پہلے تو اس نے جو غزہ پیس پلان ہے اس کی دھجیاں بکھیری. پہلے یہ کہا کہ ہاں ہم اپنی فوج واپس بلا لیں گے، جب حماس نے ان کے یرغمالی چھوڑ دیے تو اب نیتن یاہو کہہ رہا ہے کہ ہم نے تو غزہ سے واپس نہیں جانا، ہم تو خود حماس کو ڈی ملٹرائز کریں گے. اور اب اسرائیل کی پارلیمنٹ جو ہے اس نے دریائے اردن کا جو مغربی کنارہ ہے وہاں پر اس نے قبضہ کرنے کے لیے ایک فیصلہ کر لیا ہے، اپنی پارلیمنٹ کے فورم پہ یہ فیصلہ کیا ہے، جس پہ کہ امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو صاحب جو ہیں وہ بھی پریشان ہو گئے.
تو یہ ایک بہت ہی تشویشناک صورتحال ہے، اور صرف یہ جو مارکو روبیو کی جو سٹیٹمنٹ ہے یہ صرف ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی پریشانی ظاہر نہیں کرتی. یہ آپ ذرا سوچیں کہ آنے والے دنوں میں جب اسرائیل جو ہے وہ غزہ کے بعد اب ویسٹ بینک پر بھی قبضہ کرنے کی کوشش کرے گا، وہاں پر بھی وہ قتل عام کرے گا، وہاں پر بھی وہ ہولوکاسٹ شروع کرے گا، تو اس کے بعد ہوگا کیا؟ کیا پاکستان اور جو دیگر مسلم ممالک ہیں وہاں کی جو حکومتیں ہیں انہوں نے جو ایک بیانیہ بنایا تھا اس بیانیے کی بھی دھجیاں نہیں بکھر جائیں گی؟ یہ ہے وہ مشکل جو نیتن یاہو پیدا کرنے والا ہے، اور ابھی کچھ مزید مشکلات کا بھی میں ذکر کروں گا. لیکن پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اب ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے لیے کیا مشکلات پیدا ہو گئی ہیں. ٹرمپ کے لیے سب سے بڑی مشکل یہ پیدا ہو گئی ہے کہ جو امریکہ کا پبلک اوپینین ہے وہ اسرائیل کے خلاف ہو گیا. تو اب یہ جو پبلک اوپینین خلاف ہو گیا ہے اسرائیل کے، اس کی خبر ہمیں کون دے رہا ہے؟ اس کی خبر ہمیں دے رہا ہے جی نیو یارک ٹائمز. نیو یارک ٹائمز کہہ رہا ہے امریکن سپورٹ فار اسرائیل ڈرامیٹیکلی ڈکلائنز. یہ ہے جی، میں نے اس کا پرنٹ نکالا ہے، یہ جو نیو یارک ٹائمز نے ایک سروے کیا ہے، اور اس سروے میں نیو یارک ٹائمز یہ بتا رہا ہے جی کہ اکتوبر 7 2023 میں جب حماس نے اسرائیل پر حملہ کیا تھا تو اس وقت 47% جو امریکی ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑے تھے، اور 20% امریکی جو ہیں وہ فلسطینیوں کے ساتھ تھے. لیکن اب 2025 میں سروے کیا ہے نیو یارک ٹائمز نے، تو 34% جو ہیں امریکی وہ کہہ رہے ہیں they sided with Israel and 35% with Palestinian and 31% said they were unsure to or backed both equally. نیو یارک ٹائمز کہہ رہا ہے کہ اب اسرائیل کی حمایت 34% ہے اور فلسطینیوں کی حمایت 35% ہے. کہاں پہ؟ امریکہ میں. اب یہ نیو یارک ٹائمز کی خبر ہے، لیکن ایک امریکہ میں ایک پیو ریسرچ سینٹر ہے. پیو جو ہے وہ پبلک اوپینین کو مانیٹر کرنے والا اور اس کا اندازہ لگانے والا سب سے کریڈیبل ادارہ ہے. تو پیو جو ہے یہ پیو کی رپورٹ بھی میرے پاس ہے، یہ میں آج آپ کو ساری ایویڈنس بھی ساتھ ساتھ دکھا رہا ہوں. یہ پیو جو ہے یہ کہہ رہی ہے جی کہ 39% now say Israel is going too far in its military operation against Hamas, اور 59% now hold an unfavorable opinion of the Israeli government. 59% امریکنز جو ہیں ان کی اسرائیلی حکومت کے بارے میں اوپینین انفیوریبل ہو گئی ہے. تو اس لیے مارکو روبیو صاحب جو ہیں وہ پریشان ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ جو ویسٹ بینک پر قبضہ کرنے کی جو اسرائیلی خواہش ہے اس سے تو امن پلان جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے گا. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ امریکہ کے علاوہ یورپ میں بھی ایک پبلک اوپینین جو ہے وہ بہت زیادہ اینٹی اسرائیل ہو گئی ہے، اور اسی لیے آپ نے دیکھا کہ یورپ سے لے کے تو آسٹریلیا تک اسرائیل کے خلاف بڑے بڑے مظاہرے ہو رہے ہیں. اور اتنے بڑے مظاہرے کسی مسلم ملک میں نہیں ہوئے، لیکن مغربی ممالک یورپ میں خاص طور پہ بڑے بڑے مظاہرے ہو رہے ہیں. اس سے جو وہاں کی حکومتیں ہیں وہ بھی پریشر میں آ رہی ہیں، اور اس کا اثر بھی جو ہے ٹرمپ اس پہ پڑ رہا ہے. اب اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو یونائٹڈ نیشنز ہے جس کو ٹرمپ جو ہے وہ کچھ نہیں سمجھتا، یونائٹڈ نیشنز نے جو غزہ میں اور دیگر فلسطینی علاقے ہیں وہاں پر جو اسرائیلی مظالم ہیں اس کے بارے میں ایویڈنس کلیکٹ کرنی شروع کی. تو یونائٹڈ نیشنز کی جو ہیومن رائٹس کونسل ہے جنیوا بیسڈ، اس کو یہ پتہ چلا ہے کہ مور دین a human can bear Israel's systematic use of sexual, reproductive and other forms of gender-based violence since October 2023. یعنی کہ ریپ کو ایک ہتھیار کے طور پہ یہ کہہ رہی جی UNHCR کی رپورٹ جو ہے، یونائٹڈ نیشنز ہیومن رائٹس کونسل کی جو رپورٹ ہے وہ کہہ رہی ہے کہ اسرائیلی فوج جو ہے وہ ریپ کو فلسطینیوں کے خلاف ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال کر رہی ہے. اچھا، اب یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جب اکتوبر 2023 میں حماس نے اسرائیل پر حملہ کیا تھا تو اس وقت کچھ جو مغربی نشریاتی ادارے ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ حماس نے بھی اسرائیل کے اندر گھس کے وہاں پہ جو اسرائیلی عورتیں ہیں ان کا ریپ کیا ہے. اور یہ اس وقت کی یہ BBC کی ایک رپورٹ ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ حماس پہ بھی الزام لگایا گیا تھا.
اور بی بی سی نے کہا تھا کہ حماس ریپڈ اینڈ میوٹیلیٹڈ وومن آن 7 اکتوبر 2023. اور بی بی سی نے کہا جی کہ ہمارے پاس اس کی ایویڈنس موجود ہے. لیکن بی بی سی نے یہ نہیں کہا کہ یہ سسٹمیٹک طریقے سے ہوا. حماس والے جو ہیں وہ ادھر گئے, انہوں نے اگر یہ کام کیا تو یہ انتہائی قابل مذمت کام تھا, لیکن ان میں سے اکثر وہاں پہ مارے گئے. اب جو امریکن میڈیا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے, یہ دیکھیں جی, این بی سی جو ہے وہ امریکہ کا ایک نشریاتی ادارہ ہے. این بی سی جو ہے وہ یو این کو کوٹ کر کے کہہ رہا ہے کہ یو این فائنڈز کلیئر اینڈ کنونسنگ انفارمیشن دیٹ ہوسٹیجز ہیو بین ریپڈ ان غازہ. اسرائیلی فوج جن فلسطینی عورتوں کو گرفتار کرتی ہے, اپنی حراست میں لیتی ہے, تو ان کا سسٹمیٹک طریقے سے گینگ ریپ ہوتا ہے. یہ این بی سی نے کہا ہے, ایک امریکی نشریاتی ادارہ ہے. اور اس وجہ سے ٹرمپ صاحب جو ہیں ان کو بڑی مشکلات کا سامنا ہے. اور یہ خبریں جو ہیں یہ جب مڈل ایسٹ میں پہنچتی ہیں, عرب ممالک میں پہنچتی ہیں, تو پھر یہ عرب نیوز ہے. پھر عرب نیوز بھی آپ کو یہ بتاتا ہے دی ٹائڈ آف پبلک اوپینین ان یورپ از ٹرننگ اگینسٹ اسرائیل. عرب نیوز کو یہ بھی بتانا چاہیے تھا کہ دی ٹائڈ آف پبلک اوپینین ان مڈل ایسٹ اینڈ مسلم ورلڈ از آلسو اگینسٹ اسرائیل. اور پاکستان کا تو آپ کو پتہ ہی ہے. تو یہ ایک فرق ہے اور ایک مشکل ہے جو کہ پیدا ہو گئی ہے اس وقت. مشکل پیدا ہو گئی ہے نہ صرف ٹرمپ کے لیے بلکہ بہت سے جو مسلم ممالک کے جو سربراہان ہیں ان کے لیے ایک مشکل پیدا ہو گئی ہے. انہوں نے ایک نیریٹو بنایا تھا کہ جناب حماس کی اور غزہ والوں کی تو اسرائیل کے ساتھ پیس ڈیل ہو گئی ہے, تو یہ آپ لوگ فلسطینیوں کے لیے آنسو کیوں بہاتے ہیں. نیتن یاہو نے نہ صرف اس پیس ڈیل کو تباہ و برباد کر دیا ہے بلکہ اس نے اب ویسٹ بینک پر بھی قبضے کا منصوبہ بنا لیا ہے, جس پہ کہ مارکو روبیو صاحب بھی بڑے پریشان ہیں. اب ہو کیا رہا ہے؟ اب ہو یہ رہا ہے کہ جو یورپین کنٹریز ہیں, اسپیشلی یورپین یونین میں جو ممالک شامل ہیں, اب ان کی ایک پارلیمنٹ ہے برسلز میں. اس پارلیمنٹ میں ایک بل آ گیا ہے, اور بل یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے اس نے پوری دنیا کے سامنے ایک پیس پلان پر عمل درآمد کا وعدہ کیا, لیکن اب وہ اس پہ عمل درآمد نہیں کر رہا. اس نے پوری دنیا کے سامنے یہ وعدہ کیا کہ وہ غزہ سے اپنی فوج واپس بلائے گا, وہ غزہ سے فوج واپس نہیں بلا رہا. تو اب کیا کریں؟ تو کیونکہ وہاں پر بھی پبلک اوپینین بہت خلاف ہو رہی ہے اسرائیل کے, تو اب وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ اب ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہم اسرائیل پر اقتصادی پابندیاں لگائیں, سینکشنز لگائیں. کسی زمانے میں یہ ممالک جو ہیں انہوں نے ایران پر پابندیاں لگائی تھیں, پھر انہوں نے رشیا پر پابندیاں لگائیں, اب یہ اسرائیل پر پابندیاں لگانے پر مجبور ہو رہے ہیں. اور ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ بڑی مشکل میں پھنس گئے ہیں. اب یہ ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ نیتن یاہو کی وجہ سے جو پاکستان سمیت بہت سے مسلم ممالک کے حکمران ہیں ان کو یہ مشکل پیش آئے گی کہ انہوں نے شرم الشیخ میں جو ایک معاہدہ ہوا تھا اس کے بعد ایک نیریٹو بنایا, ایک بیانیہ بنایا کہ جناب وہ غزہ والوں نے تو صلح کر لی اسرائیل سے, تو یہ آپ پاکستان کے مسلمان جو ہیں آپ کیوں فلسطینیوں کے لیے آنسو بہاتے ہیں. ایک تو یہ مشکل ہو گئی. اب دوسری مشکل کیا ہونے والی ہے, وہ ابھی ہونے والی ہے, ابھی پیدا نہیں ہوئی ہے. پہلی مشکل تو پیدا ہو چکی ہے, دوسری ابھی پیدا ہونے والی ہے. وہ یہ ہے کہ اگر یورپین پارلیمنٹ نے اسرائیل پر اقتصادی پابندیاں لگانے کا فیصلہ کر لیا تو ٹرمپ صاحب بڑی مشکل میں پڑ جائیں گے, کیونکہ ٹرمپ صاحب تو کسی بھی صورت میں اسرائیل پر اقتصادی پابندیاں لگانے کے حامی نہیں ہیں. اور اس کے بعد وہ مسلم ممالک بھی مشکل میں پڑ جائیں گے جنہوں نے اسرائیل کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات قائم کیے ہوئے ہیں. اور یہ جو غزہ میں جو ہولوکاسٹ ہو رہا ہے, فلسطینیوں کا قتل عام ہو رہا ہے, فلسطینی عورتوں کا ریپ ہو رہا ہے, اس کے بعد بھی ان مسلم ممالک نے اسرائیل کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات منقطع نہیں کیے. ان کے لیے بھی مشکل ہو جائے گی کہ جناب اب تو یورپین ممالک جو ہیں انہوں نے پابندیاں لگا دی ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ کچھ جو مغربی ممالک ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات منقطع بھی کر لیں. جیسا کہ کچھ ملک ہیں اس دنیا میں جنہوں نے یہ جو حالیہ اسرائیلی ظلم و ستم ہے اس کے بعد انہوں نے اس کے ساتھ اسرائیل کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات منقطع کیے. تو یہ مغربی ممالک کی جو پبلک اوپینین ہے یہ ان کو فورس کرے گی کہ وہ بھی اسرائیل کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات کو منقطع کریں. تو یہ بڑی مشکل پڑ جائے گی. اور پھر کیا کریں گے آپ؟ پھر آپ
وہ پاکستان میں صاحبان علم و دانش جو یہ کہتے ہیں جناب کہ عربوں نے تو دوستی کر لی، عربوں نے تو اسرائیل کو تسلیم کر لیا، تو پاکستان کی اسرائیل سے کیا لڑائی ہے، تو آپ بھی کر لیں، ان کے لیے بھی بڑی مشکل ہو جائے گی۔ اور جن لوگوں نے ٹرمپ کے ساتھ بہت تصویریں کھنچوائیں اور شرم الشیخ میں انہوں نے بڑی تقریریں کی کہ جناب ایک بہت بڑا بریک تھرو کر دیا، اور ٹرمپ جو ہیں وہ امن کے بہت بڑے پیغمبر بن کر سامنے آئے ہیں، اور ان کو اب ایک واقعی نوبل پیس پرائز مل جانا چاہیے۔ تو ان کے یہ جو دعوے ہیں اور ان کی جو نامینیشن ہے، ونس اگین پاکستان کی حکومت نے شرم الشیخ میں کھڑے ہو کے ٹرمپ صاحب کو پھر نامینیٹ کر دیا نوبل پیس پرائز کے لیے، تو وہ کون سا پیس پرائز جو ہے وہ اب آپ ٹرمپ کو دلوائیں گے؟ کیونکہ نیتن یاہو نے تو اس غزہ پیس پلان کا بھی کھانا خراب کر دیا، اور اب تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ویسٹ بینک پہ بھی قبضہ کرنا ہے۔ تو میں کہنا صرف یہ چاہتا ہوں کہ اپنی جو فورن پالیسی ہے اس کو احتیاط سے آگے بڑھانا چاہیے، اور صرف ایک سپر پاور کے صدر کو خوش کرنے کے لیے ایسی سٹیٹمنٹس نہیں دینی چاہیے جس کے بارے میں آپ کو صرف پاکستان کے اندر سے نہیں، پاکستان کے باہر سے بھی بہت سے لوگ جو ہیں وہ وارن کر رہے تھے کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ ناقابل اعتبار ہیں، ان پر آپ بہت زیادہ ان پر آپ ٹرسٹ کر رہے ہیں، بہت زیادہ آپ ضرورت سے زیادہ ان کی تعریفیں کر رہے ہیں، کہیں یہ آپ کو مہنگی نہ پڑ جائیں۔ تو اب وہ مہنگی تو پڑیں گی نا، کیونکہ نیتن یاہو نے اگر ٹرمپ کی عزت کا خیال نہیں کیا تو ایک عام امریکن اس کی عزت کا کیا خیال کرے گا؟ اب تو نیو یارک ٹائمز کہہ رہا ہے جی کہ اسرائیل از لوزنگ امریکن سپورٹ، اور ایک میں آپ کو یہاں پہ ایک آرٹیکل جو ہے آخر میں وہ بھی دکھانا چاہتا ہوں۔ یہ سی این این کا آرٹیکل ہے، یہ سی این این کا آرٹیکل تھوڑے دن پہلے شائع ہوا ہے۔ یہ کہہ رہا ہے جی ود ریئر ارتھس ڈیفٹ ڈپلومیسی اینڈ ایمپل فلیٹری پاکستان شوز ہاؤ ٹو ڈیل ود ٹرمپ 2.0۔ فلیٹری کا لفظ استعمال کیا ہے، آرٹیکل سی این این میں شائع ہوا ہے، اور آرٹیکل میں یہ کہا گیا ہے جی کہ پاکستانی جو ہے نا، یعنی پاکستان کی حکومت، اس کو پتہ ہے ٹرمپ کو کیسے ڈیل کر رہا ہے، کیسے کر رہے ہیں؟ خوشامد سے۔ تو ہم نے جو ٹرمپ صاحب کو خوش کرنے کے لیے ان کی خوشامد کی، کاش کہ وہ خوشامد ہمارے کام آ جاتی، لیکن وہ ہمارے کسی کام نہیں آ رہی، اور وہ تو ٹرمپ صاحب کے بھی کسی کام نہیں آ رہی۔ تو اس لیے گزارش صرف یہ ہے بہت ادب کے ساتھ کہ آئندہ ٹرمپ صاحب کی تعریف کرنے یا ان کی خوشامد کرنے سے پہلے یہ جو سی این این میں آرٹیکل لکھا ہے صوفی سیفی نے، اور آرٹیکل کے ساتھ ٹرمپ کے ساتھ شہباز شریف صاحب بھی نظر آ رہے ہیں، تو آئندہ کسی انٹرنیشنل فورم پہ ٹرمپ صاحب کی تعریف کرنے سے پہلے اس آرٹیکل کو ضرور